بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیر وائس چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم سلطان عبدالحمید ثانی کو کیسے معزول کیا گیا گفتگو کریں گے۔ جب ترک پارلیمان نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان کو بے دخل کیا، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے پہلے عام انتخابات خلیفہ عبدالحمید ثانی کے دور میں 1877 میں ہوئے۔ اسی سال کے دوران خلیفہ نے پارلیمان کو تحلیل کر کے آئین کو معطل کر دیا۔ سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں سلطنت عثمانیہ کئی بحرانوں سے گزری۔ 1877 اور 1878 کے درمیان عثمانیوں کو روسی عثمانی جنگ میں روسیوں کے ہاتھوں سخت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی وجہ سے عثمانیوں نے سان سٹیفانو اور برلن کے معاہدوں کی شرائط کو قبول کر لیا۔ 19ویں صدی کے آخر میں سلطنت عثمانیہ نے ایک نسل کشی دیکھی جس میں 2 لاکھ سے زیادہ آرمینیا قتل ہوئے، جس کے نتیجے میں عبدالحمید ثانی کو سرخ سلطان کا لقب دیا گیا۔ اس کے علاوہ عبدالحمید ثانی کے دور حکومت میں جو تقریباً 33 سال تک جاری رہا، سلطنت عثمانیہ سے کئی سابقہ نو آبادیات جیسے تیونس اور مصر چھین لی گئی اور ان پر فرانسیسیوں اور انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے پہلے عام انتخابات عبدالحمید ثانی کے دور میں 1877 میں ہوئے۔ اکتوبر 1876 کے مہینے کے دوران پہلے انتخابی قوانین اور ضوابطہ جاری کیے گئے۔ ان قوانین کے مطابق طے پائے کہ علاقائی انتظامی کونسلوں کے منتخب اراکین کو پہلے عثمانی پارلیمنٹ کے ممبران منتخب کیا جانا چاہیے۔ اسی سال دسمبر تک ایک عثمانی آئین جاری کیا گیا جس میں 2 ایوانوں پر مشتمل ایک پارلیمان کو اپنا لیا گیا۔ پہلے ایوان کی نمائندگی سلطان کی طرف سے مقرر کرد معززین کی کونسل کرتی تھی، جبکہ دوسرا ایوان منتخب النائبین پر مشتمل تھا۔ قانون کے مطابق 30 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی تھی، جو اپنے تمام شہری اور سیاسی حقوق کو حاصل کر سکتے تھے۔ دوسری طرف عثمانی حکام نے متعدد امیدواروں کو خارج کرنے کے لیے دوہری شہریت، غیر ملکی حکومت کے لیے کام کرنا اور مادی اور شہری حیثیت جیسے عوامل کا فائدہ اٹھایا۔ ایک معاہدے کے مطابق نئی پارلیمان نے صرف 3 ماہ کی مدت کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کی۔ عثمانی عوامی کونسل یعنی عثمانی پارلیمان کا پہلی اجلاس 19 مارچ 1870 کو منعقد ہوا۔ اس کے بعد اسے سرکاری طور پر اسی سال کے جون کے آخر میں تحلیل کر دیا گیا۔ اگلے چند مہینوں میں سلطنت عثمانیہ کے دوسرے عام انتخابات منعقد ہوئے، جس کے نتیجے میں ایک اور پارلیمان وجود میں آئی۔ یہ انتخابات اکتوبر 1876 کے جاری کردہ انتخابی ضابطوں اور قوانین کے مطابق ہوئے تھے۔ دوسری پارلیمان کا پہلا اجلاس 13 دسمبر 1870 کو ہوا۔ تاہم پچھلی پارلیمنٹ کی طرح یہ نئی پارلیمنٹ بھی زیادہ عرصے نہ چل سکی اور 14 فروری 1878 کو سلطان عبدالحمید ثانی نے روس کے ساتھ حالت جنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے اور آئین کو معطل کرنے کا اعلان کیا۔ 1908 میں نوجوان ترک انقلاب کی کامیابی اور فوج کے دباؤ کے تحت عبدالحمید دوم کو 1876 کے آئین کو دوبارہ بحال کرنے پر مجبور کیا گیا۔ نومبر اور دسمبر 1908 کے درمیان سلطنت عثمانیہ کے اگلے عام انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں 1908 میں قائم ہونے والی نئی پارلیمان میں جمعیت اتحاد اور ترقی نے تقریباً 60 ارکان کی حمایت حاصل کر لی۔ اس دوران سلطان کو اپنے اختیارات میں کمی کا احساس ہونے لگا اور انہوں نے 31 مارچ 1909 کے واقعے کے ذریعے مکمل اقتدار بحال کرنے اور پارلیمنٹ کو ایک بار پھر تحلیل کرنے کی کوشش کی۔ اسلام پسندوں اور مطلق العنان حکمرانی کے حامیوں نے ان کی حمایت کی، لیکن سلطان اور ان کے حامیوں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ پارلیمان نے سلطان کے خلاف ووٹ دیا۔ سلطان عبدالحمید ثانی کو 27 اپریل 1909 کو معزول کر دیا گیا اور ان کے بھائی محمد خامس نے نئے سلطان کا عہدہ سنبھال لیا۔ Thanks for watching عزیر وائس. Like and share and subscribe. Press the bell icon.